السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں. کل عمران خان صاحب نے ایک اسپیچ بھی کی جس میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس میں نیب کا یہ جو القادر ٹرسٹ ہے کیسز پہ میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے. القادر ٹرسٹ کو میں نے ذرا آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا اس کے حقائق، لیکن ابھی اس کے اندر تھوڑی سی امپرومنٹ ہوئی ہے. جو پرسوں اس پہ ایک نیب کے اندر جو پیشی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی اور بشرا بیگم کی، تو اس میں تھوڑے سے اور جو ہے نا حقائق سامنے آئے ہیں جس پہ میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. یہ حقائق تو ایسے نہیں ہے، لیکن اس پہ تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ کے دوران بھی کہا، اور میں نے بھی اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا پہلے بھی، کہ القادر ٹرسٹ ہے کیا. اب اس میں جی عمران خان کے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا القادر ٹرسٹ سے آپ کو جی کوئی فائنینشیل فائدہ ہوا تھا. عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کیا فائنینشیل فائدہ ہوا، میں تو اس کا ٹرسٹی ہوں. ٹرسٹی کیا ہوتا ہے جی؟ ٹرسٹی کو کوئی تنخواہ ملتی ہے، کوئی پیسے ملتے ہیں، یا اس سے کیا ملتا ہے؟ مطلب اب دیکھیں شوکت خانہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، 3 ہسپتال بنے ہوئے ہیں، نمبل یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، اس طرح القادر یونیورسٹی ہے. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بھائی اگر میرے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن آپ کو نظر آ رہی ہو، کوئی آپ کو اور اس طرح کا جو ہے نا کوئی آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہو، میں نے کوئی اس سے کوئی گھر خریدا ہو، میں نے کوئی بلڈنگ خریدی ہو، کوئی پلاٹس خریدے ہوں، چلو پھر آپ ایک بات کریں. میرے پاس ایک چیز ہے کوئی نہیں، ٹرسٹی ہوں اس کا، آپ اس کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے نہیں، آپ کو کوئی فائدہ. تو جب اس چیز کے اوپر وہ نہیں اس کو کر سکے کہ نہیں جی آپ کو تو فائنینشیل، انہوں نے کہا جی آپ ثابت کریں نا مجھے کوئی فائنینشیل اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. آپ اس چیز کو ثابت کریں نا کہ مجھے کوئی فائنینشیل فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں جی آپ کو پولیٹیکلی اس سے بڑا فائدہ ہوگا، جی آپ نے القادر ٹرسٹ بنایا تو اس سے جی آپ کو پولیٹیکلی جی آپ کو فائدہ ہو گیا اس سے. مجھے ایک بات بتائیں یار، میں سوال یہ پوچھتا ہوں، اب ایک پرائم منسٹر جس کو ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے وفات کے لیے ہم اس کو جو ہے نا چنتے ہیں، اس کو الیکٹ کرتے ہیں، اور وہ پرائم منسٹر آتا ہے، اب مطلب کہ وہ ایک فلاح و بہبود کا کوئی کام بھی نہ کرے. مطلب ایک پرائم منسٹر اگر آئے تو وہ صرف جو ہے نا وہ اپنے لیے پیسے بنائے، اور بیرونی ملک جا کے وہ پیسے سے جو ہے نا وہ اپنے لیے کوئی پراپرٹی بنائے. مطلب کیا زمانہ آ گیا؟ یہ نیب کس قسم کی تحقیقات کر رہی ہے؟ یہ گورنمنٹ کس طرف اس چیز کو لے کے جا رہی ہے؟ جی پولیٹیکلی آپ کو بڑا اس سے پولیٹیکلی کیا فائدہ ہوا یار؟ ایک بندہ ہاسپٹل نہیں بنائے گا، ایک بندہ یونیورسٹی نہیں بنائے گا، ایک بندہ روڈ نہیں بنائے گا. یار عجیب بات ہو گئی. مطلب یہ تو ایک ایسا ایک نقطہ اٹھایا ہوا ہے جس کے اوپر مطلب ایک پاگل آدمی، ایک نفسیاتی مریض کے جو ہے نا اس میں بھی یہ بات نہیں آئے گی، اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں کہ جی آپ کو اس سے جی پولیٹیکل بڑا فائدہ ہوا ہے کیونکہ آپ نے القادر ٹرسٹ بنایا، تو یا مطلب کہ آپ کا ووٹ بینک بڑھا، یا کوئی اس طرح نواز شریف نے اس طرح ہمارے اس سے جو ہے نا پہلے مطلب کتنے لوگوں کو جو ہے نا اس سے فائدہ پہنچا ہے. جو لوگ حکومت میں آتے ہیں، صدارت میں آتے ہیں، پرائم منسٹرشپ میں آتے ہیں، یا اور کوئی اس طرح جو منسٹرز آتے ہیں، ایم این اے آتے ہیں، وہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیٹیکلی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جی ایک بندے نے روڈ بنا دی تو وہ جی اس کا ووٹ بینک بڑھ جاتا ہے، یا اگر ایک بندے نے ہاسپٹل بنا دیا تو یہ جی اپنے پولیٹیکل اس کے لیے جی وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. یار کس طرح مطلب کس چیز کے اوپر یار لے کے جا رہے ہو؟ القادر ٹرسٹ کے اوپر میں وہ ٹاپک بہت لمبا چلے جائے گا. میں نے پہلے بھی اس چیز کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ دیکھو وہ جو سپانسرشپ ملک ریاض اگر اس کا سپانسر ہے، وہ سپانسر آیا، اس نے وہ اگر القادر ٹرسٹ کی سپانسرشپ لے لی اور اس نے اس کو بنا دیا، اس میں عمران خان کو کوئی کسی قسم کی جو ہے نا اس کو نہیں ہو رہی تھی. لیکن ڈیفینیٹلی وہ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا جی میرا ایک خواب ہے کہ میں نے جی 2 چیزیں کرنی، ایک رحمت للعالمین جو کمیٹی تھی وہ بنائی، اور دوسرا اس نے کہا جی میں نے ایک القادر ٹرسٹ بنانی ہے جس میں جو لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ جو ہے نا پڑھے، مفت تعلیم حاصل کریں، اور اس میں سے جو ہے نا لیڈرشپ نکلیں، اس میں صوفیزم سکھایا جائے. مطلب اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے نا انہوں نے وہ کرنا چاہ رہے تھے. سپانسر آیا، اس نے کہا جی میں کر دوں گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کر دیں. تو اب اس چیز کے اوپر جی وہ لوگ اس کو کر رہے ہیں کہ جی یار یہ جو ہے نا آپ کو اس سے جی فائدہ ہو گیا. اچھا پہلے وہ فائنینشیل فائدے کے اوپر لگے ہوئے تھے، جی آپ کو بڑا فائدہ ہے، آپ کو بڑا فائدہ ہے، آپ نے اسے جو ہے نا آپ نے بدنیتی سے جی وہ بل پاس کر دیا، اور جو ہے نا آپ سے اس سے جی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. بھائی کیا فائدہ ہوا ہے؟ ثابت کرو اس چیز کو، کیا فائدہ ہوا؟ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے ہیں، میں نے کوئی جائیداد خریدی ہے، مجھے کوئی پلاٹس ملے ہیں، مجھے کوئی فلیٹس ملے ہیں، مجھے کیا ملا ہے؟ میں نے بیرونی ملک کوئی جو ہے نا کوئی اراضی بنائی ہے، کیا کیا میں نے؟ جب اس چیز کے اوپر نہیں آ سکے، وہ چیز ثابت نہیں کر سکے، تو آپ کہتے ہیں جی آپ کو پولیٹیکلی اس سے فائدہ ہوا ہے. یار یہ کیا تک بن رہی ہے اس چیز کی؟ ہر پرائم منسٹر، ہر صدر، ہر ایم پی، ہر ایم این اے، ہر ایک بندہ جو کہ
عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آتا ہے، وہ بندہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا بھائی. اس کو اگر الیکٹ کیا ہوا تو اسی کے لیے تو کیا ہوا ہے کہ بھائی وہ بندہ مطلب کوئی ملک کے مفاد کے لیے کوئی کام کرے. اب اگر ملک کے مفاد کے لیے وہ کام کرے تو نیب اس کے اوپر کمیٹی بٹھائے کہ جی آپ نے یہ جو کام کیا آپ نے اس لیے کہ آپ کو کوئی فائدہ مل رہا تھا اس سے پولیٹیکلی. یار یہ کیا، یہ کس طرف لے کے جا رہے ہو آپ پاکستان کو؟ یہ کس طرف، یہ کون سی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ پہلے تو جی آپ نے انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا بغیر بتائے. انکوائری کی جو ہے نا جواب آیا نہیں تھا، آپ لوگوں نے اس کو جی اس کے اوپر اس کو انویسٹیگیشن میں نے کنورٹ کر دیا. پھر جناب 2 دن گزرے نہیں، آپ نے وارنٹس ایشو کر دیے بغیر بتائے اس کو، بغیر اس کو جو ہے نا اس کے علم میں لائے ہوئے آپ نے جی انویسٹیگیشن کو اس کے جی وارنٹس ایشو کر دیے. پھر آپ نے وارنٹس ایشو کر دیے، پھر اس کو جو ہے نا ایسے آپ نے اس کو گرفتار کروایا رینجرز کے تھرو. مطلب یار یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سے قانون کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں چل رہا، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضوابط نہیں ہے، کوئی جو ہے نا آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور جو ہے نا ثبوت نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں، کوئی آپ کے پاس سالڈ کنکریٹ میٹیریل نہیں ہے کہ آپ اس کیس کو اسٹیبلش کر سکو. آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ کیس جو نہیں اسٹیبلش نہیں ہو سکتا ہے. آپ ایک جھوٹ کے اوپر مبنی ایک کیس کو آپ جو ہے نا اس کو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. آپ بار بار اس چیز کو بے شک جتنی مرضی آپ اس چیز کو اچھالیں کہ جی اس سے فائدہ ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. سب کو پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یار آپ مجھے بتائیں، اگر اس نے کرپشن کرنی تھی، اس نے اپنے لیے فلیٹس لینے تھے، اس نے اپنے لیے اراضی کوئی لینی تھی، اس نے اپنے لیے کوئی زمین لینی تھی، کوئی اس طرح کی چیزیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کرپشن کرے اور صرف اس چیز کے کہ بھائی جی آپ جو ہے نا وہ کریں کیا کہتے ہیں وہ کرپشن آپ نے اس لیے کیا، آپ نے کرپشن کے تھرو جو ہے نا آپ نے ایک یونیورسٹی بنوائی جس میں لوگ مفت تعلیم حاصل کرتے ہو. یہ انڈیا کے فلموں میں تو دکھایا جا سکتا ہے، یہ کوئی اس طرح کی ہالی ووڈ کی فلموں میں تو دکھایا جاتا ہے کہ جی ایک چور ہے جو کہ بڑا اچھا چور ہے اور وہ چوری اس لیے کرتا ہے کہ غریبوں کی مدد کر سکے اور جو ہے نا کوئی اس طرح کی چیز کر سکے. لیکن یہ لائف میں، ریئل لائف میں یہ چیز ممکن نہیں ہے. یہ کہاں پہ لے کے جائے؟ تو آپ لوگوں نے انڈیا کی فلم بنا دی اس کو کہ بھئی آپ نے جی اس سے پولیٹیکلی فائدہ اٹھایا، یا آپ نے کرپشن اس لیے کی کہ جی لوگ پڑھیں گے، اپنے یونیورسٹی بنائی فری تعلیم لوگوں کو دینے کے لیے، بچوں کو دینے کے لیے، غریب لوگوں کے لیے آپ نے یونیورسٹی بنوائی کرپشن کے تھرو کہ جی میں پرائم منسٹر تھا تو مجھے جی میں نے ایک چیز آپ کے جو 190 ملین پاؤنڈ وہ جو کیس تھا وہ جو کیا کہتے ہیں آپ نے اس چیز کو لے کے آئے آپ پاکستان میں اور آپ نے جی اس سے ایک اس کو فیور کیا ملک ریاض صاحب کو، اور صرف اس لیے کیا کہ بھئی آپ کو رشوت میں ایک یونیورسٹی کے لیے پلاٹ الاٹ کیا جائے یا آپ کو ایک زمین دے دی جائے جس سے آپ نے جی ایک پلاٹ بنانا ہے. اور پلاٹ جو ہے نا وہ آپ کس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو جی وہ کیونکہ آپ نے رشوت لینی ہے، آپ جی وہ پلاٹ لے رہے ہیں کہ اس میں جی لوگوں کو مفت تعلیم ملے. یہ کس طرح کی ایک بحث میں آپ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کہاں کے جو ہے نا وہ چیزوں پہ آپ آئی ڈونٹ نو یا کس طرح کے اصول ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال اس کے اوپر ذرا سوچیں، اس کے اوپر ذرا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جانچنے کی ضرورت ہے. بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج کل اور یہ بہت غلط ہے، یہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ تھوڑے بہت حقائق تھے جو نئے اس میں ایڈیشنلی آئے ہوئے تھے، میں نے کہا ذرا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. تو بہرحال یہ وہی چیزیں تھی ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تھینک یو سو مچ.